ایک محبت 100 افسانے میں خوش آمدید. پیش خدمت ہے نگہت سیما کا افسانہ تعویذ. یہ افسانہ شہار ڈائجسٹ کے ستمبر 1999 کے شمارے میں چھپا. یہ سجاد کہاں ہے آخر؟ زویا نے چائے کا کپ میز پر میرے سامنے رکھتے ہوئے پوچھا تو میں انجان بن گیا. حالانکہ مجھے پتا تھا کہ وہ اس وقت آفرین کے ساتھ روز گارڈن میں بیٹھا ہجر و فراق کی داستانیں سنا رہا ہوگا. کیا اسے پتا نہیں تھا کہ آج میں ٹریٹ دے رہی ہوں؟ حالانکہ سب سے زیادہ شور بھی ٹریٹ کے لیے وہی مچا رہا تھا. پتا کیوں نہیں تھا؟ احمد نے گلاب جامن منہ میں ڈالتے ہوئے کہا. بہت اچھی طرح سے پتا تھا، لیکن بس وہ آفرین کا فون آ گیا تو حضرت بھاگ لیے. حد ہو گئی بھائی، یعنی گھر میں اچھی خاصی خوش شکل خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے بھی محترم دوسری لڑکیوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں. دوسری نہیں بھائی، آفرین، صرف آفرین. محبت ہے وہ اس کی، چاہتا تھا وہ اسے. احمد نے اس کی وکالت کی. چاہتا تھا، محبت کرتا تھا تو پھر اس سے شادی کیوں نہیں کی؟ اور جب شادی نہیں کی تو اب اس کے پیچھے کیوں دم ہلاتا پھرتا ہے؟ وہ چیخ کر بولی. ایک شادی شدہ مرد کو ہرگز یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ پرانی محبتوں کو گلے سے لگائے پھرے. اگر ایسی ہی محبت تھی آفرین سے تو نہ کرتا شادی. اڑ جاتا، کہہ دیتا ماں باپ سے کہ شادی کرنا ہے تو آفرین سے. تم میں ہمت ہے تو دنیا سے بغاوت کر دو، ورنہ ماں باپ جہاں کہتے ہیں شادی کر لو. عابد نے سموسوں کی پلیٹ اپنی طرف کھسکاتے ہوئے لہک لہک کر شعر پڑا. تو اور کیا؟ زویا نے بھی تائید کی. اگر اتنا ہی بزدل تھا تو کس نے مشورہ دیا تھا اسے آفرین سے محبت کرنے کا؟ محبت کسی کے مشورے سے نہیں کی جاتی عزیز سسٹر، بلکہ یہ ہو جاتی ہے خود بخود. اور وہ بیچارہ سجاد تو مجبور ہو گیا والدین کے سامنے. انیزہ اس کی پھپھو کی بیٹی ہے، پھپھو بھی اکلوتی، بیٹی بھی اکلوتی. احمد نے پھر حق دوستی نبھانے کی کوشش کی. ابا نے پاؤں پر پگڑی رکھ دی کہ بہن کو زبان دے دی ہے، اب لاج تم نے نبھانی ہے. ہاں تو کیا پہلے سجاد علی خان صاحب کو نہیں پتا تھا کہ وہ اکلوتی پھپھو اور ایک اکلوتی پھپھو زاد رکھتے ہیں؟ وہ ابھی تک چڑی ہوئی تھی. یار، آفرین سے محبت اس نے 6 سال پہلے کی تھی اور یہ اکلوتی پھپھو 2 سال قبل امریکہ سے تشریف لائیں اور بھائی سے درخواست کی کہ ان کی دختر نیک اختر کو اپنے سجیلے بانگ کے بیٹے کے لیے قبول کر لو. بھائی صاحب کو کیا اعتراض ہونا تھا؟ مگر مسئلہ تو سجاد کا تھا نا، جو آفرین سے. بالکل غلط. اس نے احمد کو ٹوک دیا. اگر وہ آفرین سے رتی بھر بھی محبت کرتا ہوتا نا تو یوں اتنی آسانی سے ہتھیار نہ ڈال دیتا. اتنی آسانی سے تو اس نے بھی ہتھیار نہیں ڈالے، مگر ڈال دیے بالآخر. احمد اب بھی اس کی وکالت کر رہا تھا اور زویا خواہ مخواہ غصے سے لال ہو رہی تھی کہ اس کے والد تمہارے والد کی طرح دوست قسم کے نہیں بلکہ ڈکٹیٹر ہیں پورے، اور اسے اپنے والد کی ڈکٹیٹرشپ کا بھی پہلے ہرگز نہ پتا ہوگا، ہے نا؟ زویا نے اچھے خاصے غصے سے خالی کپ میز پر رکھا. میری سمجھ میں نہیں آتا زویا کہ آخر تمہیں اس بات کا غصہ کیوں ہے؟ آفرین سے محبت کرنا اور اس سے ملنا قطعی اس کا ذاتی فیل ہے. میں نے زویا کی طرف دیکھا. دلکش سراپا، شانوں تک کٹے بال، میک اپ سے بے نیاز چہرہ. وہ ٹیبل پر پاؤں لٹکائے بیٹھی تھی اور ہمیشہ کی طرح اس کی طرف دیکھتے ہوئے میرے سینے کے اندر دل نے اودھم مچا دیا. مجھے انتہائی زہر لگتے ہیں اس طرح کے لوگ. چلو مان لیا کہ سجاد مجبور ہو گیا تھا، مگر اب کیا وہ صحیح کر رہا ہے؟ آفرین کے ساتھ مل کر اس سے باتیں کر کے یک وقت وہ اپنی بیوی اور آفرین دونوں کو ہی دھوکہ دے رہا ہے. دیکھو زویا، تم نے کسی سے محبت نہیں کی نا، اس لیے تم محبت کرنے والوں کی مجبوریاں نہیں جان سکتی ہو. احمد نے اسے سمجھانے کی کوشش کی. سجاد نے آفرین سے محبت کی ہے، اس کے سنگ زندگی گزارنے کے خواب دیکھے ہیں، لیکن اس کے مقدر میں آفرین کی رفاقت نہ تھی. مگر وہ کہتا ہے کہ وہ آفرین سے تعلق توڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور جس روز آفرین سے بات نہیں کر سکتا اس کا دن سخت عذاب میں گزرتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ اگر آفرین نے اس سے تعلق توڑ لیا تو وہ مر جائے گا. سبحان اللہ، کیا ارشاد فرما رہے ہیں آپ! خود غرضی کی انتہا ہے. زویا کے لہجے میں طنز تھا. یعنی خود تو شادی رچا کے بیٹھ گئے ہیں اور 2-4 بچوں کے باپ بھی بن جائیں گے، اور وہ بیچاری آفرین لٹکتی رہے گی کیا؟ یہ محبت تو نہ ہوئی، یہ تو ظلم ہوا احمد افضل صاحب. ہو جائے گی آفرین کی بھی شادی اور صبر آ جائے گا اسے بھی. اور کیا آفرین شادی کر لے گی؟ اس نے سوالیہ نظروں سے احمد کو دیکھا. ہرگز نہیں، میں جانتی ہوں اسے، وہ تمہارے سجاد علی خان کی طرح بزدل یا کم حوصلہ نہیں ہے. اگر سجاد نے اسے یوں ہی اپنے لفظوں کے جال میں پھانسے رکھا تو وہ ہرگز شادی نہیں کرے گی. ویسے یہ سجاد کی بیوی کیا خوبصورت نہیں ہے؟ میرے خیال میں تو ایسا نہیں ہے، اچھی خوش شکل اور خوش سیرت ہے. آمنہ نے رائے دی. تم نے دیکھا ہے اسے؟ زویا نے پوچھا. نہیں تو، لیکن سجاد نے خود بتایا تھا کہ اس کی وائف بہت اچھی ہے، بہت خوبصورت، بہت خیال رکھتی ہے اس کا. زویا نے ٹیبل سے چھلانگ لگائی. یہ بھی ایک نیا ٹرینڈ نکلا ہے. پہلے مرد اپنی بیویوں کے پھوڑ پن، بدزبانی اور جہالت کا رونا رو کر اپنے نمبر بناتا تھا،
اب اس کے سلیقے اور شرافت اور اس کی خوبصورتی کی تعریف کر کے لڑکیوں کو پٹاتا ہے۔ ظاہر ہے زمانہ ترقی کر گیا، یہ ڈش اور انٹرنیٹ کا دور ہے، کچھ تو ٹرینڈ بدلنا تھا، اور پہلے لڑکیاں مرد کی بیوی کے پھوڑ پن اور بدزبانی کی داستانیں سن سن کر مرد پر ترس کھاتی تھیں، بقول ممتاز مفتی کے اسے اپنی مامتا کے آنچل میں لے لیتی تھیں۔ اور اب یہ سوچ کر کہ کس قدر عظیم مرد ہے، کتنا سچا اور کھرا، بیوی سے محبت بھی نہیں کرتا کہ یہ دل کی مجبوری ہے، لیکن اس کی خوبیوں کا معترف ہے، اعتراف کرتا ہے، سو وہ اسے بڑا آدمی جان کر عظیم سمجھ کر اپنا دل اس کے قدموں میں دھر دیتی ہے۔ بیچاری عورت ازل سے مرد کی محبت کے لیے کوشاں ہے، اور جہاں ذرا دیکھتی ہے مرد دکھی نظر آیا، وہاں ہی اپنی محبت کے بادبان کھول دیتی ہے اس کے لیے، اور اپنی چاہتوں کے سائبان تلے اسے پناہ دے کر اس کے پاؤں کے سارے خود ساختہ آبلے چننے کو تیار ہو جاتی ہے۔ وہ بڑی صفاقی سے مرد کی فطرت کو بے نقاب کر رہی تھی، اور میں ساکت بیٹھا اسے سن رہا تھا، اور میرا دل جیسے بیٹھا جا رہا تھا۔ بلا شبہ عامرہ میں کوئی کمی نہ تھی، وہ زیادہ ایجوکیٹڈ نہ تھی، لیکن مجھے اس سے کوئی شکایت نہ تھی۔ وہ خوش شکل تھی، باشعور اور کوآپریٹو تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میرا اس سے نکاح ہو چکا تھا اور وہ میری چچا زاد تھی۔ لیکن میں اس دل کا کیا کرتا جو زویا کو دیکھ کر سینے کی چار دیواری توڑ کر باہر آنے کو بےتاب ہونے لگتا۔ پہلی بار جب میں نے زویا کو دیکھا تھا تو اسی وقت میرے دل کے اندر کہیں کوئی کلی چٹکی تھی، اور ایسا تو اس روز بھی نہ ہوا تھا جب عامرہ سے میرا نکاح ہوا تھا۔ نہ ہی دل میں ایسے طوفان اٹھے تھے جیسے زویا کو دیکھ کر اندر بپا ہو جاتے ہیں۔ زویا باقی کولیگ کی نسبت مجھ سے زیادہ فرینک تھی۔ یہ آفس ایک ہاؤسنگ کوآپریٹو سوسائٹی کا تھا، اور یہاں فلیٹس وغیرہ کی بکنگ ہوتی تھی۔ سو ہم صرف 6 لوگ تھے یہاں، احمد، سجاد، عابد، میں، زویا اور آمنہ۔ سو ہم گھر کے افراد کی طرح تھے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک، ایک دوسرے کے پرابلم سے آشنا۔ بگ باس تو کبھی کبھار مہینے میں 1 یا 2 بار چکر لگاتے تھے، سو سجاد کی محبت سے لے کر شادی تک کے تمام مراحل سے ہم واقف تھے۔ سجاد جنون کی حد تک آفرین سے محبت کرتا تھا، اور آفرین تو خیر تھی ہی اس کی محبت میں پاگل، لیکن یہ سب زویا کی آمد سے پہلے کا چکر تھا۔ زویا جب سے آئی تو ان دنوں سجاد والدین کے سامنے ہتھیار ڈال چکا تھا، اور اس کی شادی کو پورا 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ زویا بہت منفرد اور انوکھی سی تھی، اس کے خیالات بہت اعلیٰ تھے اور آدرش بلند تھے، اور وہ بہت صاف ستھری سوچ رکھتی تھی، منافقت اسے سخت ناپسند تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں آج تک نہ تو اسے اپنی محبت سے آگاہ کر سکا تھا، اور نہ ہی یہ بتا سکا تھا کہ میرا نکاح اپنی چچا زاد سے ہو چکا ہے۔ یوں آفس میں بھی سوائے سجاد کے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ میرا نکاح ہو چکا ہے۔ دراصل میرا تعلق گاؤں سے تھا، والدین گاؤں میں تھے، اور میں ہر ویکینڈ پر گاؤں چلا جاتا تھا۔ تاہم میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ زویا بھی اپنے دل میں میرے لیے کوئی نہ کوئی جذبہ ضرور رکھتی ہے۔ وہ ہمیشہ سادہ سی رہتی، بغیر میک اپ کے، لیکن آج ہلکے ہلکے میک اپ میں بہت اچھی لگ رہی تھی، اور کئی دفعہ چوری چوری میں نے اسے دیکھا تھا۔ دراصل آج اس نے اپنی پروموشن کے سلسلے میں ٹریٹ دی تھی، اور پرپل رنگ کے سوٹ میں بہت زبردست لگ رہی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ ذرا تنہائی ملے گی تو اسے بتاؤں گا کہ وہ آج کتنی دلکش لگ رہی ہے، اور ان جذبوں کو جنہیں 1 سال سے میں دل میں چھپائے ہوئے تھا ظاہر کر دوں گا۔ لیکن اس کے خیالات جان کر میرے دل میں اداسیاں سی اتر آئیں۔ مجھے اس کے خیالات سے ہرگز اتفاق نہیں تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اس کے خیالات کی نفی کروں اور اسے بتاؤں کہ محبت ایک بالکل الگ جذبہ ہے، اس کا شادی سے قطعی کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو عمر کے کسی حصے میں بھی ہو سکتی ہے، عمروں کا حساب کتاب کیے بغیر، اور سجاد بیچارہ تو شادی سے پہلے ہی آفرین کی محبت میں مبتلا تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اس کی شادی ہو چکی ہوتی، پھر اسے آفرین ملتی اور وہ پھر اس کی محبت میں مبتلا ہو جاتا، جیسے کہ میں زویا احمد کی محبت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ حالانکہ میرا نکاح عامرہ سے ہو چکا تھا، اور میں اس حقیقت سے اچھی طرح باخبر تھا کہ یہ نکاح ایک ایسا بندھن ہے جو کبھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ عامرہ غیر نہیں تھی، میرے چچا کی بیٹی تھی۔ اس کا کردار صاف شفاف تھا، وہ سگڑ اور سلیقہ مند تھی، اور اس نکاح کو توڑنے کا کوئی جواز نہ تھا۔ اور جس روز بھی چچا بحرین سے آتے یہ رخصتی عمل میں آ جانی تھی، اور یہ موت کی طرح اٹل تھی۔ میرے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہ تھا کہ میں اس رخصتی کو ٹالتا رہوں۔ 1 سال سے میں ایسا ہی کر رہا تھا۔ پچھلے سال جب چچا آئے تھے تو میں نے جاب کے مستقل نہ ہونے کا بہانہ کیا تھا، اور چچا بھی خاموش ہو گئے تھے۔ بہرحال وہ بھی چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کا مستقبل محفوظ ہو اور اسے روپے پیسے کی تنگی نہ ہو۔ اب چچا کو 2 سال بعد آنا تھا، اور اب انکار کی کوئی گنجائش بھی نہ تھی کہ نہ صرف میری جاب مستقل ہو چکی تھی، بلکہ اس وقت میں 10,000 سے زیادہ تنخواہ لے رہا تھا اور یہاں انچارج تھا۔ مگر میں اس دل کا کیا کرتا جو زویا زویا پکارتا رہتا تھا۔ کاش زویا احمد تم مجھے پہلی ملی ہوتی۔ جب عامرہ سے میرا نکاح نہیں ہوا تھا تب میں عامرہ سے نکاح نہ کرتا۔ بہت ہوتا تو چچا دل میں خفا ہوتے، امی ابو کا دل دکھتا، لیکن خاندان میں لڑکوں کی کمی نہ تھی۔ عامرہ کا کسی سے بھی نکاح ہو سکتا تھا، اور نہیں تو میرے اپنے چھوٹے بھائی سے بھی جو MBBS کر رہا تھا۔ عامرہ تو اس سے بھی 4 سال چھوٹی تھی۔
اور اگر ایسا ہو جائے کہ میں عامرہ کو طلاق دے دوں، کون سا رخصتی ہوئی ہے اور عمیر سے اس کی شادی ہو جائے۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خیال آیا تھا اور پھر اپنی اس سوچ پر میں خود ہی نادم ہو گیا۔ حد ہو گئی تھی، یعنی میں شعیب انصار اس قدر میچور اور سمجھدار ہو کر ایسی فضول بات سوچ رہا تھا۔ شوبی واپس آ جاؤ، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ زویا نے میرے آگے چمچ لہرایا تو میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا سوچ رہے تھے یار؟ احمر نے ایک اور گلاب جامن اٹھا کر منہ میں رکھی۔ بس کرو احمر، اتنا میٹھا کھاتے ہو موٹے ہو جاؤ گے۔ آمنہ نے فوراً اسے ٹوکا۔ یہ تم نے چوتھی گلاب جامن اٹھائی ہے تو تم میرے گلاب جامن گن رہی ہو؟ یہ فیر نہیں ہے۔ زویا، دیکھا تم نے اس آمنہ کو؟ آمنہ یار کھانے دو اسے، کبھی کبھار تو کھانے کے موقع ملتے ہیں اس غریب کو۔ عابد نے آمنہ کی طرف دیکھا۔ یہ سراسر انسلٹ ہے میری۔ احمر نے منہ سجا لیا۔ سوری احمر، میں نے تو ہمدردی کی تھی کہ موٹے ہو گئے تو کوئی لڑکی پسند نہیں کرے گی تمہیں۔ تم بے فکر رہو، جسے پسند کرنا تھا وہ کر چکی۔ ہیں کب؟ یہ حادثہ کب ہوا اور تم نے بتایا تک نہیں کون ہے، کیا حدود اربع ہے؟ کبھی فون تو نہیں آتے اس کے یہاں؟ عابد نے اسے دھموکا مارا۔ یار، احمر نے اسے گھورا، ہاتھ ذرا ہولا رکھا کرو، ہڈیاں تک چٹک جاتی ہیں، اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ حادثہ اس کی پیدائش کے ساتھ ہی ہو چکا۔ وہ میرے ماموں کی دختر نیک اختر ہے، ادھر وہ پیدا ہوئی، ادھر ہماری والدہ محترمہ نے اسے انگوٹھی پہنا دی اور ہمیں زنجیر کر دیا۔ پوری عمر کسی کو نظر اٹھا کر نہ دیکھ سکے کہ محترمہ پہلے ہی اپنے حقوق ہمارے نام محفوظ کروا چکی تھی۔ گڈ۔ زویا نے تحسین بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ یار تم تو کو ایجوکیشن میں پڑھتے رہے ہو، کیا کبھی کسی پریوش پر دل نہیں آیا؟ میں سجاد نہیں ہوں۔ اس نے ایک اور گلاب جامن اٹھائی۔ میں بالکل بھی نہیں دیکھ رہی سجاد کہ یہ 5واں گلاب جامن ہے۔ آمنہ نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ دیکھو بھلے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ میری ہونے والی بیوی کو اس بات کی بھی فکر نہیں ہوتی کہ میں موٹا ہو جاؤں گا۔ ویسے یار والدین بہت ظلم کرتے ہیں بچپن میں باندھ کر۔ عابد نے تبصرہ کیا۔ اب کیا پتا کہ بڑے ہونے کے بعد بچوں کے خیالات کیا ہوں، کوئی ڈاکو بن جائے تو کیا؟ میں تو اپنے بچوں کے ساتھ یہ ظلم ہرگز نہیں کروں گا۔ ہاں واقعی، آمنہ نے بھی اس کی تائید کی، یہ بڑی زیادتی کرتے ہیں والدین۔ وہ یکدم اداس سی ہو گئی تھی کیونکہ وہ خود اس زیادتی کا شکار تھی۔ اس کا نکاح بھی بچپن میں اس کے کسی کزن سے ہو چکا تھا، لیکن موصوف کو اپنی ایک کالج فیلو سے محبت ہو گئی۔ بہت ہاتھ پاؤں مارے کہ اس سے شادی ہو جائے، بھوک ہڑتال کی، مرنے کی دھمکیاں دیں، لیکن نکاح کا بندھن اور وہ بھی فیملی میں۔ والدین کو اپنی رسوائی گوارا نہ تھی، سو وہ ہار گئے۔ خاتون کی شادی ہو گئی اور وہ انتقاماً 6 سال سے رخصتی ٹال رہے تھے، اور ہم نے جس کو بھی چاہا تیرے ہجرہ میں فراز، آتے جاتے ہوئے موسم تھے زمانہ تو تھا کہ مصداق محبتوں پر محبتیں کیے جا رہے تھے۔ گرل فرینڈ کا تو حساب ہی نہیں تھا۔ ایک مقامی بینک میں آفیسر تھے، شکل و صورت اچھی تھی، باتیں کرنے کا فن بھی آتا تھا، شعر و شاعری سے بھی دلچسپی تھی، سو فوراً ہی لڑکیوں کو پٹا لیتے تھے۔ اور بقول زویا کے، لڑکے کے پاس گاڑی ہو، لیوائز کی جینز ہو، ریبک کے جوگرز ہوں اور آنکھوں پر رے بین کے گلاسز ہوں تو شکل بھلے ماٹھی بھی ہو، لڑکیاں ایسے لڑکوں کے گرد مکھیوں کی طرح بھن بناتی ہیں اور انہیں پٹانا مشکل نہیں ہوتا۔ جبکہ آمنہ کے کزن پلس شوہر کو یہ تمام مراحت حاصل تھی، اور بقول آمنہ کے، آج کل تو وہ ایک ڈاکٹر اور ایک ٹیچر کے عشق میں بیک وقت مبتلا تھے۔ صبح ٹیچر کے ساتھ گپیں لگاتے تھے، رات کو ڈاکٹر کو فون کر کے آہیں بھرتے۔ آمنہ کی CID غضب کی تھی۔ آمنہ نے اس انتظار سے تھک کر جاب کر لی تھی۔ زویا ایک بار ان حضرت کو سمجھانے ان کے بینک گئی تو موصوف اسی پر ریشہ ختمی ہونے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ بیچاری زویا نے آئندہ کوشش کرنے سے توبہ کی۔ یوں سب کی ہمدردیاں آمنہ کے ساتھ تھیں، اور زویا تو اسے بڑی فراخ دلی سے مشورہ دیا کرتی تھی کہ وہ لعنت بھیجے اس پر، لیکن آمنہ تو ایک لڑکی تھی اور مجبور، اور پھر اس معاشرے میں ایک طلاق یافتہ لڑکی کا کیا مقام ہوتا ہے؟ بلا سے قصور فہد کا ہی تھا، لیکن لوگوں نے تو اسے ہی قصوروار گرداننا تھا۔ سو بھلے ساری زندگی رخصتی نہ ہو، خلا یا طلاق کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک میں تھا جو کبھی کبھی فہد کی سائیڈ لے لیتا تھا، پتہ نہیں اس بیچارے پر کیا گزر رہی ہوگی، جب وہ اپنی محبت حاصل نہیں کر سکا ہوگا کیسے اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہوگا، اور اب وہ محبتوں پر محبتیں کر کے اس ریزہ ریزہ دل کو جوڑ رہا ہے۔ زویا میں لچک بالکل نہ تھی، اور یہ بات اکثر مجھے تکلیف دیتی تھی کہ اس نے زندگی میں جو اصول وضع کر لیے تھے ان سے 1 انچ بھی ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ قصور نہ تو فہد کا ہے اور نہ آمنہ کا، اصل قصور تو والدین کا ہے نا، جنہوں نے یہ بندھن اپنی ناسمجھی میں باندھ دیا تھا۔ میں زویا کو قائل کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اس کے خیال میں سارا قصور فہد کا تھا، اور اسے چاہیے تھا کہ جب وہ خدا اور رسول کو گواہ بنا کر عہد کر چکا تھا تو دل و نظر کو پابند رکھتا۔ دل و نظر بھی کبھی کوئی پابندی قبول کرتے ہیں زویا؟
میں دل ہی دل میں سوچتا اور میرے دل نے کب کوئی پابندی قبول کی تھی، حالانکہ یہ عہد تو میں نے بھی کر رکھا تھا، خدا اور رسول کو گواہ بنا کر عامرہ کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا۔ یکا یک میرے دل پر ایک بوجھ سا آ گرا اور میں اٹھ کھڑا ہوا۔ تھینک یو زویا اتنی زبردست ٹریٹ کا، وش یو گڈ لک۔ ارے بیٹھو نا، ابھی لنچ بریک ختم تو نہیں ہوا۔ احمر نے اب کے سموسا پلیٹ میں رکھتے ہوئے مجھے دیکھا۔ یار کچھ ضروری کام تھا، تم لوگ انجوائے کرو۔ سنو، سجاد کا حصہ رکھ دینا، وہ صرف 2 گھنٹے کی چھٹی لے کر گیا تھا، آتا ہی ہوگا۔ ہرگز نہیں، جو بچا ہے سارا اٹھا کر پیون کو دے دو۔ زویا کا موڈ ابھی تک خراب تھا۔ مجھے ایسے بیویوں کو دھوکے دینے والے مرد سخت ناپسند ہیں۔ حد ہو گئی ہے، اب گھر جائے گا تو اس بیچاری کو سراہے گا، اس کے حسن کی تعریف میں زمین و آسمان ملا دے گا۔ زویا تم اتنی بے لچک کیوں ہو؟ میں ازحد اداس سا ایک نظر اس پر ڈالتا اپنے کمرے میں آ گیا۔ زویا کیا تھی؟ ایک دبلی پتلی پرکشش سی لڑکی ہی تو تھی، اور اس سے کہیں زیادہ خوبصورت لڑکیاں میں نے دیکھی تھی۔ پھر آخر کیا بات تھی اس پر جو میرے ذہن سے نکلتی ہی نہ تھی؟ کچھ تو تھا آخر، یا شاید کچھ نہ ہو، ساری بات دل و نظر کی تھی کہ وہ ٹھہر گئی تھی۔ اس دل میں اور اس آنکھوں میں اس کی شبیہ منجمد ہو گئی تھی۔ آنکھیں بند کرتا تو وہ تصور میں چلی آتی۔ ان 9-10 دنوں میں ازحد کوشش کی تھی میں نے کہ اس کا خیال مجھے نہ آئے، اور پھر پوری شعوری کوشش سے عامرہ کو سوچا تھا، لیکن سارا کھیل بس لمحہ بھر کا ہوتا۔ فوراً ہی اس کا تصور عامرہ کے وجود پر چھا جاتا اور عامرہ کہیں پس منظر میں چلی جاتی۔ میں ویکنڈ پر گھر گیا تو اپنے نکاح کی تصاویر اٹھا لایا اور گھنٹہ بھر انہیں دیکھتا تاکہ عامرہ کی تصویر دل میں کھد جائے اور زویا کا نقش مٹ جائے، لیکن بھلا یوں بھی کبھی نقش مٹے ہیں؟ میں حتی الامکان زویا کا سامنا کرنے سے کترا رہا تھا، لیکن اس روز لنچ کے وقفے میں وہ لنچ کے لیے جانے کے بجائے میری ٹیبل پر چلی آئی۔ کیا بات ہے شوبی، تم کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ اتنے دنوں سے میں تمہیں اسٹڈی کر رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ شاید تم خود ہی ہم سب کے ساتھ اپنا پرابلم شیئر کرو گے، لیکن کاش میں اپنا پرابلم تمہارے ساتھ شیئر کر سکتا زویا۔ میں نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا۔ فان کلر کے سادہ سے سوٹ میں میک اپ کے بغیر سادہ سے چہرے کے ساتھ وہ سیدھی دل میں اتر رہی تھی۔ میں عامرہ سے کہوں گا وہ کبھی میک اپ نہ کرے اور ہمیشہ کاٹن کے کپڑے پہنا کرے زویا کی طرح، میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ ہاں اب شروع ہو جاؤ۔ وہ بے تکلفی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ کوئی بات نہیں ہے زویا، تمہیں وہم ہوا ہے۔ پھر یہ اتنے دنوں سے چہرہ کیوں لٹکا ہوا ہے شوبی؟ ہم سب ایک دوسرے کے کولیگ ہیں، ہمارے درمیان یہ طے تھا کہ ہم ایک دوسرے سے اپنے دکھ سکھ نہیں چھپائیں گے کبھی۔ نہیں، یقین کرو زویا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس یوں ہی کچھ طبیعت خراب سی تھی، شاید ٹیمپریچر تھا۔ پھر ڈاکٹر کے پاس گئے؟ چھٹی کر لیتے 1-2 روز، اس نے تشویش سے کہا۔ ہاں گیا تھا، معمولی ٹیمپریچر تھا، چھٹی کیا کرنی تھی، اب تو ٹھیک ہوں۔ چلو تم بتاؤ، سجاد سے صلح ہوئی؟ میں نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ نہیں، اس نے سر ہلا دیا۔ یعنی اس روز سے ناراضگی چل رہی تھی؟ بیچارے کو معاف کر دو کہ تمہاری ٹریٹ میں شریک نہیں ہو سکا۔ بات ٹریٹ میں شریک ہونے کی نہیں ہے شوبی۔ پھر کیا بات ہے؟ میں نے جانتے بوجھتے پوچھا۔ اس روز اس نے سب کے سامنے وعدہ کیا تھا کہ اب وہ آفرین سے نہیں ملے گا، اس سے بات نہیں کرے گا، لیکن نہ صرف یہ کہ وہ آفرین سے بات کرتا ہے بلکہ ملتا بھی ہے، اور اس وقت بھی جب سب لنچ کے لیے چلے گئے ہیں تو وہ بیٹھا آفرین سے گپ لگا رہا ہے۔ تو تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے زویا؟ یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے ذاتی معاملہ شوبی، لیکن وہ ہمارا کولیگ ہے، دوست ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اسے سمجھائیں، سیدھا راستہ دکھائیں۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ساتھ آفرین سے بھی منافقت کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے اس بیچاری لڑکی کو۔ وہ اسے گھر نہیں دے سکتا، اپنا نام نہیں دے سکتا، تو پھر کیا حق حاصل ہے اسے اس بیچاری لڑکی کو اپنے لفظوں کے جال میں پھنسانے کا؟ وہ ہمیشہ کی طرح جذباتی ہو گئی۔ وہ جانتا ہے کہ وہ کبھی اس سے شادی نہیں کر سکتا، تو پھر کیوں اس کے راستے کھوٹے کر رہا ہے؟ زویا، میں نے فائل بند کر کے بہت غور سے اسے دیکھا۔ یہ جو محبت ہوتی ہے نا، بڑی عجیب شے ہوتی ہے، جانے کب کیسے کس وقت دل میں گھر کر لیتی ہے اور آدمی کو خبر ہی نہیں ہوتی، پتہ ہی نہیں چلتا۔ یوں شب خون مارتی ہے کہ آدمی کو تب پتہ چلتا ہے جب وہ سارے کا سارا لٹ چکا ہوتا ہے۔ تو کیا تمہیں بھی کسی سے محبت ہو گئی ہے؟ وہ شوق ہو گئی، لیکن فار گاڈ سیک شوبی، محبت کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا کہ تم اس سے اپنی محبت نبھا سکو گے یا تمہارے پاؤں میں بھی سجاد کی طرح زنجیریں پڑ جائیں گی۔ اپنا حوصلہ دیکھ کر محبت کرنا۔ وہ ہنسی اور چائے کے لیے مڑی۔ پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں، تم بھی آ جاؤ، آمنہ بہت اچھے کباب بنا کر لائی ہے۔ میں خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میں اس سے کیا کہتا کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے؟ وہ جو محبت کو محبت سمجھتی ہی نہیں، جس کے خیال میں محبت باقاعدہ پلان بنا کر کی جا سکتی ہے۔ کاش وہ ان نزاکتوں کو سمجھ سکتی اور جان سکتی کہ محبت خودرو پودے کی طرح ہوتی ہے، پہاڑوں سے بہہ آنے والے چشموں کی طرح خود بخود اندر سے پھوٹتی ہے، اور وہ یہ نہیں دیکھتی کہ اسے کس دل میں پھوٹنا چاہیے اور کس دل میں نہیں۔ حال میں سب بڑی ٹیبل کے ارد گرد بیٹھے تھے اور حسب معمول ہنسی مذاق ہو رہا تھا۔
وہ پانچوں ایک ہی کمرے میں بیٹھتے تھے جبکہ میرا آفس الگ تھا، تاہم ہمارے درمیان کوئی چھوٹا بڑا نہیں تھا، سبھی ایک دوسرے سے بہت بے تکلف تھے۔ کچھ عرصہ پہلے تک میں بھی ان کے ساتھ ہی اسی حال میں ایک ٹیبل کے پیچھے بیٹھا کرتا تھا۔ کیا بات ہے شہزاد، آج کل فاصلے سے بات کرنے لگے ہو؟ احمد نے مجھے دیکھتے ہی گلا کیا۔ اب ہم غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر لنچ کرنا بھی تمہاری شان کے خلاف ہو گیا ہے۔ نہیں یار، ایسی بات نہیں، بس یوں ہی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ خیر ہے نا جی؟ ہاں بالکل سب ٹھیک ٹھاک ہے، میں ہنس دیا۔ پھر یہ بھوتھا اس طرح کیوں ہو رہا ہے جیسے بھیڑوں نے کاٹ رکھا ہو؟ عابد نے بھی لقمہ دیا۔ کہا نا کچھ نہیں۔ میں بھی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ سجاد بھی کچھ چپ چپ تھا، باقی سب لوگ حسب معمول چہک رہے تھے۔ ارے ہاں، ایک اہم خبر۔ احمد کو کھاتے کھاتے اچانک یاد آیا تو اس نے میز پر ہاتھ مار کر سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اپنی آمنہ بی بی کی رخصتی ہو رہی ہے۔ کب؟ سب نے ایک ساتھ پوچھا۔ ستمبر کی 15 کو، احمد نے انکشاف کیا۔ ریلی آمنہ؟ زویا کو ازحد حیرت ہوئی۔ اور تم نے بتایا تک نہیں؟ تم صبح سے ٹک کر کہاں بیٹھی ہو؟ لیکن آمنہ یہ سب ہوا کیسے؟ فہد تو ہونا ہی تھا ایک روز، ظاہر ہے فہد کو ہی ایک روز ہارنا تھا۔ آمنہ افسردہ تھی۔ لیکن آمنہ تم منع کر دو۔ شادی کے بعد بھی وہ لڑکیوں کے پیچھے بھاگتا رہا، اور ظاہر ہے بھاگے گا ہی، جو لت لگ چکی ہو وہ کیسے چھوٹ سکتی ہے؟ کیا کرو گی تم؟ زویا تم اسے خواہ گمراہ نہ کرو۔ احمد نے پلیٹ سے ایک کباب اٹھایا۔ مرد صرف اپنی بیویوں سے محبت کرتے ہیں، باہر وہ صرف وقت گزارتے ہیں۔ سب مرد ایک سے نہیں ہوتے۔ زویا نے کنکھیوں سے سجاد کی طرف دیکھا تو سجاد نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ سجاد سے پوچھو، اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے یا آفرین سے؟ زویا سجاد کو ٹائٹ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی تھی۔ زویا، سجاد نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ تم نے محبت نہیں کی، اس لیے تم نہیں جان سکتی میری کیفیات کو، میرے عذاب کو۔ ٹھیک ہے، تم اعتراف کر لو کہ تم اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتے، رتی بھر بھی، اور صرف آفرین سے محبت کرتے ہو۔ سجاد نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ انیزہ بہت اچھی ہے، بہت لونگ اور کیئرنگ ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے دل میں اس کے لیے رتی بھر بھی محبت نہ ہو؟ ہاں میں آفرین سے محبت کرتا ہوں، بہت شدید، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں انیزہ سے رتی بھر بھی محبت نہیں کرتا۔ زویا بے اختیار مسکرائی لیکن فوراً ہی سنجیدہ ہو گئی۔ سجاد دیکھو، دو کشتیوں پر سفر کرنے والے اکثر ڈوب جایا کرتے ہیں۔ تم کبھی بھی بھرپور طور پر خوش نہیں ہو سکو گے۔ رفاقتیں خود بخود محبتوں کو جنم دیتی ہیں۔ وہ عورت جو تمہارا خیال رکھتی ہے، تمہارے بچوں کے کپڑے استری کرتی ہے، تمہارے لیے کھانا پکاتی ہے، تمہیں ریلیکس کرتی ہے، کل جب تمہارے بچے ہو جائیں گے تو ان کی دیکھ بھال کرے گی، تو اس عورت سے تم خود بخود ایک دن محبت کرنے لگو گے۔ تم مجبور ہو جاؤ گے اس سے محبت کرنے پر۔ سجاد سر جھکائے بیٹھا تھا۔ کاش تم میری کیفیت سمجھ سکتی زویا، کاش تم اس کرب کو جان سکتی جس میں سے میں گزرتا ہوں، اس اذیت کا اندازہ کر سکتی جو میرے رگو پے کو کاٹتی ہے۔ جب وہ چل پھر رہی ہوتی ہے، جب وہ کام کر رہی ہوتی ہے، تو میرے دل میں ہوک سی اٹھتی ہے کہ یہاں تو اسے ہونا چاہیے تھا، یہاں وہ ہوتی تو زندگی زیادہ سہل ہو جاتی، اور یہ احساس مجھے پل پل مارتا ہے۔ یقین کرو میں نے اینی کے ساتھ کبھی زیادتی نہیں کی، اس کی ہر بات کا، چھوٹی بات کا خیال رکھتا ہوں، اس کے سارے حقوق پورے کرتا ہوں، اسے مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن میرا اپنی زندگی پر بھی تو کوئی حق ہے نا۔ میں اگر ایک دن بھی آفرین سے بات نہ کروں تو مر جاؤں۔ اس سے بات کرتا ہوں تو زندگی کو جیسے گلوکوز مل جاتا ہے، توانائی مل جاتی ہے، فریش ہو جاتا ہوں۔ اور سجاد، تم نے کبھی آفرین کے متعلق بھی سوچا ہے کہ اس سارے کھیل میں اس کے ہاتھ کیا آیا ہے؟ تمہیں محبت بھی مل گئی، رفاقت بھی مل گئی، تم نے تو صرف پایا ہی پایا ہے۔ خالی دامن تو آفرین کا ہے۔ اگر تم نے واقعی محبت کی ہے آفرین سے تو اسے آزاد کر دو اپنی محبت سے، اور اپنی بیوی کو اپنا یہ تقسیم شدہ بٹا ہوا وجود دینے کے بجائے اپنا پورا سموچا وجود دو۔ آفرین بھی مجھ سے محبت کرتی ہے، وہ بھی میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ سجاد کھڑا ہو گیا۔ پھر بھی I'll try my best کہ میں تمہاری باتوں پر عمل کر سکوں۔ تمہیں تو وکیل ہونا چاہیے تھا زویا۔ احمد ہنسا۔ مجھے سجاد پر ترس آتا ہے۔ عابد نے ٹفن بند کیا۔ سبھی گھر سے لنچ لے کر آیا کرتے تھے کیونکہ اکثر 7-8 بج جاتے تھے۔ بیچارہ دوہری اذیت میں گرفتار ہے۔ کوئی ضرورت نہیں کسی پر ترس کھانے کی، اپنے کیے کا بھگتان تو بھگتنا ہی ہے نا اسے۔ زویا نے عابد کو جھڑکا۔ اپنی صنف کی ہمدردی ضرور کرو گے، اس کے متعلق بھی تو سوچو جس کے ہاتھوں میں کچھ نہیں سوائے خالی خولی لفظوں کے۔ اسے بھی تو اپنے کیے کا بھگتان خود ہی بھگتنا چاہیے نا۔ جب سجاد کی شادی ہو چکی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ سجاد کو چھوڑ دے، لیکن سجاد فون نہ کرے تو محترمہ خود فون پر فون کھڑکائے جاتی ہیں۔ عابد نے پھر اپنی صنف کا دفاع کیا۔ لڑکیوں کو کیا ہے، وہ تو ہوتی ہی اول درجے کی بیوقوف ہیں۔
مرد کے ذرا سے محبت بھرے بول پر پگھل کر یوں پانی ہو جاتی ہیں جیسے برف کی بنی ہو۔ بھائی یہ لڑکیاں اگر اتنی احمق نہ ہوں تو تم لڑکوں کو بھی سمجھ آ جائے۔ اس کا حملہ اب اپنی صنف پر تھا۔ شکر ہے تم ان احمق لڑکیوں میں سے نہیں ہو۔ میرے لہجے میں خود بخود ہلکا سا طنز آ گیا تھا، لیکن زویا نے بالکل محسوس ہی نہیں کیا۔ ہاں تھینک گاڈ، میں کم از کم اس طرح آفرین کی طرح احمق ہرگز نہیں ہوں۔ اور آمنہ، یک لخت وہ آمنہ کی طرف مڑ گئی۔ اب سنبھال کر رکھنا اس کو، بہت خرمستیاں کر لیں اس نے۔ اس طرح کسی کے روکے سے کوئی رک سکا ہے پاگل؟ آمنہ افسردگی سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے اٹھتے ہی باقی سب بھی باری باری اٹھ کر اپنی ٹیبل پر چلے گئے۔ زویا نے ٹیبل کو صاف کیا، ٹیشو پیپر اور ڈسپوزیبل گلاس اور پلیٹیں اٹھا کر ڈسٹ بن میں پھینکی۔ میں ایک طرف کرسی پر بیٹھا اسے یہ سب کرتے دیکھتا رہا۔ وہ ایسی ہی تھی، بدسلیقگی اور گندگی تو بالکل پسند نہ تھی، اور یوں بھی اس کا ذوق جمال بہت نکھرا ہوا تھا۔ اس کی وجہ سے آفس میں تازگی کا احساس ہوتا تھا۔ اس نے ادھر ادھر پھول پودے لگا کر تازگی پیدا کر دی تھی۔ اسے ہر چھوٹی چھوٹی بات کا خیال رہتا تھا۔ اس کے آنے سے پہلے بڑی بدنظمی ہوتی تھی۔ یہ اسی کا کمال تھا کہ نہ صرف بدنظمی ختم ہو گئی بلکہ سب کے درمیان دوستی کا جذبہ بھی پیدا ہو گیا تھا، ورنہ پہلے تو سبھی تھکے تھکے سے اور بیزار سے کام میں مصروف رہتے تھے۔ یہ جو میرا دل اس کے نام پر اپنی دھڑکنیں تیز کر دیتا تھا تو صرف اسی لیے نہ کہ وہ بہت انوکھی، بہت منفرد تھی۔ وہ سرتاپا حسن تھی، اندر باہر سے ایک جیسی۔ اس کی گفتگو، اس کی سوچ، اس کی فکر سب اٹریکٹ کرتے تھے مجھے، اور میں بھول جاتا تھا کہ میں ایک نہ ٹوٹنے والے بندھن میں بن چکا ہوں۔ اور زویا کے بقول مجھے ایسا کوئی حق نہیں ہے کہ میں خدا اور رسول کو گواہ بنا کر ایک عہد کرنے کے بعد اپنے دل و نگاہ کو یوں بے لگام ہونے کی اجازت دوں۔ یہ اس طرح کیا دیکھ رہے ہو مجھے؟ اپنے کام سے فارغ ہو کر زویا نے مجھے ٹوکا تو میں چونک پڑا۔ تمہیں دیکھ رہا تھا؟ کیوں؟ مجھ میں آج کیا سرخاب کے پر لگ گئے ہیں؟ اس نے میری طرف دیکھا تو میں نے محسوس کیا کہ اس کے رخسار شفق رنگ ہو رہے تھے اور آنکھوں میں ایک حیا آمیز تاثر سا تھا۔ مجھے انجانی سی خوشی ہوئی، مجھے لگا جیسے میرے اندر ایک امید کا تارا ٹمٹما اٹھا ہو۔ نہیں، سرخاب کے پر تو نہیں لگے، بلکہ میں سوچ رہا تھا کہ اگر تمہیں کبھی کسی سے محبت ہو گئی تو کیا کرو گی تم؟ شعبی میں محبت سے منکر نہیں ہوں، افسوس تم میری بات نہیں سمجھ سکے۔ میں تمہاری بات سمجھتا ہوں زویا۔ میں یہی پوچھ رہا تھا کہ اگر تمہیں کسی سے محبت ہو گئی اور تمہیں بعد میں پتا چلا کہ وہ پابند ہے تو کیا میں ایک لمحہ سوچے بغیر اس کی زندگی سے نکل جاؤں گی شعبی؟ میں ان عورتوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی جیسی دوسری عورتوں پر ظلم کرتی ہیں، بھلے اسے کبھی دل سے نہ نکال سکوں۔ میرے اندر یکدم ٹمٹما اٹھنے والا تارا اپنی روشنی کھو بیٹھا۔ کاش میں اتنا پابند نہ ہوتا۔ کاش آمرا کے ساتھ نکاح سے پہلے مجھے زویا ملی ہوتی تو آج میں پورے یقین کے ساتھ اس سے کہہ سکتا، زویا میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، اور یہ اظہار اس یقین کے ساتھ کر رہا ہوں کہ میری محبت صرف خالی خلی محبت نہیں ہے، بلکہ تمہاری دائمی رفاقت بھی میری زندگی کا حاصل ہے۔ میں انتہائی دل گرفتہ سا اٹھ کر اپنے آفس میں آ گیا اور بہت دیر سوچتا رہا کہ کسی سے کہہ کر اپنا تبادلہ کہیں اور کرا لوں، ورنہ یہ ناممکن تھا کہ زویا کو سامنے دیکھ کر دل اور نظریں بے اختیار نہ ہوں، اور شاید یہی میرے لیے بہتر ہے۔ بالآخر میں نے فیصلہ کر لیا اور وقتی طور پر مطمئن ہو کر فائلیں دیکھنے لگا۔ رخصتی کے بعد پہلی بار آمنہ آفس آئی تو سبھی اس کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ وہ خاصی مطمئن اور پرسکون لگ رہی تھی۔ فہد کے کارنامے ایسے تھے کہ سبھی کو اس کی فکر تھی۔ آمنہ سب ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ فہد تمہارے ساتھ ٹھیک تو ہے نا؟ زویا نے آتے ہی پوچھا تو آمنہ مسکرا دی۔ ہاں، فہد نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے گا، اور یہ کہ وہ اس کا ماضی تھا، میں اس کا حال ہوں۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ ہم سبھی خوش ہو گئے تھے۔ چور چوری سے چلا جائے لیکن ہیرا پھیری سے نہیں جاتا۔ زویا فہد کے متعلق مطمئن نہ تھی۔ زویا پلیز، میں نے اسے تنبیہ کی، تم آمنہ کا دل تو برا نہ کرو، دنیا امید پہ قائم است۔ اوکے باس۔ زویا نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور مجھے لگا جیسے میرا دل میری آنکھوں میں ٹھہر گیا ہو۔ میں جاب چھوڑ رہی ہوں، پلیز احمد میرا ریزائن نوٹس آج ٹائپ کر دینا۔ آمنہ نے انکشاف کیا۔ کیوں؟ سب نے ایک ساتھ پوچھا۔ دراصل فہد کو پسند نہیں ہے میرا جاب کرنا۔ ظاہر ہے ایسے مرد جو فلرٹ ہوں وہ بیویوں پر اعتبار نہیں کرتے، زویا نے تبصرہ کیا۔ لیکن اچھا ہے، مجھے خود عورت کا بلا وجہ جاب کرنا پسند نہیں۔ وش یو گڈ لک آمنہ۔ تھینکس، آمنہ مسکرا دی۔ ویسے ایک بات ہے، فہد ہے بہت لکی کہ اسے آمنہ جیسی لڑکی ملی ہے، شریف اور نیک۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسے بھی کوئی اپنی ہی جیسی لڑکی ملتی جس نے شادی سے پہلے 8-10 مردوں سے کم از کم دوستی کر رکھی ہوتی، کہ نیک مرد کے لیے نیک عورت اور برے مرد کے لیے بری عورت۔ سجاد کا رنگ ایک لمحے کو بدل گیا، نہ جانے وہ کس خیال میں تھا کہ بے اختیار بول اٹھا۔ اینی کا ماضی بالکل شفاف ہے، وہ بہت نیک اور شریف ہے، مگر یار یہاں انیزہ بھابھی کا کیا ذکر؟
فی الحال تو موضوع گفتگو فہد صاحب ہیں اور محترمہ آمنہ صاحبہ جو جاب چھوڑ رہی ہیں۔ عابد نے سجاد کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آمنہ کو زبردست الوداعی پارٹی دینی چاہیے۔ احمر ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتا تھا۔ ظاہر ہے پارٹی تو ہوگی، بلکہ لنچ دیں گے ہم آمنہ کو کسی بہت اچھے ہوٹل میں۔ زویا نے تجویز پیش کی۔ کیوں سجاد، تمہارا کیا خیال ہے لنچ کہاں دیا جائے؟ تمہارا تجربہ ہمارے مقابلے میں زیادہ ہے، کیونکہ تم یہاں کی ہر قابل ذکر جگہ پر آفرین کے ساتھ جا چکے ہو لنچ اور ڈنر کے لیے۔ ہاں، سجاد نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا کہا؟ کچھ نہیں، وہ پوری طرح ہماری طرف متوجہ ہو گیا۔ کیا بات ہے سجاد، کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ سب خیریت تو ہے نا؟ ہاں سب خیریت ہے۔ پھر کیا آفرین کا کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں یار، ایسی کوئی خاص بات نہیں، معمولی سی بات ہے۔ معمولی ہی بتا دو، شاید ہم کچھ مدد کر سکیں۔ کچھ عرصہ سے گھر سے تعویذ وغیرہ نکل رہے ہیں اور یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ تعویذ کون رکھ رہا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ کوئی 15 دن پہلے کی بات ہے، ہاتھ لگنے سے ٹی وی پر رکھا ہوا گلدان نیچے گر کر ٹوٹ گیا اور اس کے اندر سے کاغذ سے نکلے تو یوں ہی اٹھا کر دیکھا، وہ تعویذ تھے۔ کچھ ہندسے تھے اور کہیں کہیں میرا نام لکھا ہوا تھا۔ پھر میں کانشیس سا ہو گیا اور میں نے کئی جگہوں پر انہیں تلاش کیا اور بیڈ کے گدے کے نیچے سے بھی ملے تعویذ۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ میرا کوئی دشمن بھی نہیں ہے۔ آج صبح اینی کی طبیعت خراب تھی، میں نے وارڈروب سے یہ پتلون نکال لی، مجھے اس کا کلر پسند نہیں ہے سو میں اسے استعمال نہیں کرتا۔ اینی نے ایک دن یوں ہی استری کر دی تھی، تب سے وارڈروب میں لٹک رہی تھی۔ میں نے سوچا اب خود کیا کپڑے استری کروں، یہی پہن لیتا ہوں۔ حالانکہ اینی نے منع بھی کیا کہ وہ کر دیتی ہے استری، لیکن میں نے پہن لی کہ دیر ہو رہی تھی۔ لیکن ابھی تم لوگ جب باتیں کر رہے تھے تو میں نے پاکٹ میں ہاتھ ڈالا تو یہ، اس نے مٹھی کھول کر ہاتھ میں دبے چھوٹے چھوٹے 6-7 چوکور کاغذ کے ٹکڑے آگے کر دیے، جس پر چوکور خانوں میں کچھ ہندسے لکھے ہوئے تھے اور کہیں کہیں سین اور آئین لکھا ہوا تھا۔ یار میں اب تو سچ مچ پریشان ہو گیا ہوں۔ ایسا ہے کیا؟ تم فٹافٹ بتاؤ، تمہارے گھر میں کون کون آتا ہے؟ احمر کو جاسوس بننے کا بہت شوق تھا اور خالی وقت میں اکثر وہ عمران سیریز پڑھتا رہتا تھا۔ اس کی دراز میں ہر وقت کوئی نہ کوئی جاسوسی ناول موجود رہتا تھا۔ اب کیا کہوں یار، عزیز و اقارب بھی آتے رہتے ہیں، لیکن میرے بیڈ روم میں تو اینی کے علاوہ کوئی کام والی لڑکی ہی جاتی ہے۔ لڑکی کو کچھ پیسے دے کر خریدا جا سکتا ہے، احمر نے پرخیال انداز میں کہا۔ او بابا، مجھ سے کسی کو کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ نہ میں صاحب جائیداد ہوں، نہ بڑا بزنس مین۔ پھر احمر نے چٹکی بجائی، یہ 100% ساس بہو کی ازلی۔ کمان یار، میری امی ایسی نہیں ہیں، وہ تو اینی سے مجھ سے زیادہ محبت کرتی ہیں اور اکثر مجھے ٹوکتی رہتی ہیں کہ اسے گھمانے لے کر نہیں جاتا، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا۔ سب وقتی طور پر آمنہ کو بھول کر سجاد کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جیمز بانڈ صاحب، میں سجاد کا مسئلہ ابھی 1 منٹ میں حل کر دیتا ہوں۔ عابد نے احمر کے کندھے پر ہاتھ رکھا جو مراقبے میں جا چکا تھا، تاکہ کوئی اور کوڑی ڈھونڈ لائے۔ وہ کیسے؟ احمر نے آنکھیں کھول دیں۔ یہ تعویذ انیزہ بھائی کے علاوہ کوئی اور نہیں رکھ سکتا۔ کیا مطلب؟ سجاد نے ناگواری کا اظہار کیا۔ اینی ایک پڑھی لکھی ایجوکیٹڈ لڑکی ہے، پھر اس نے اپنی عمر کا بیشتر حصہ امریکہ میں گزارا ہے، وہ ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتی۔ وہ تو یقین نہیں رکھتی ہوگی دوست، لیکن اس کی خالہ، ممانی، تائی، اس کی کوئی عزیز اسے اس راستے پر لا سکتی ہے۔ اور عورت چاہے مغرب کی ہو یا مشرق کی، شوہر کے لیے دونوں ہی بہت پوزیسو ہوتی ہیں۔ نہ مرد یہ برداشت کرتا ہے کہ اس کی بیوی کسی اور میں انوالو ہو، اور نہ ہی عورت یہ برداشت کرتی ہے کہ اس کا مرد اس کے علاوہ کسی اور کو دل میں بسائے۔ سو مجھے 100% یقین ہے کہ یہ تعویذ بھابی نہیں رکھے ہیں تمہاری محبت حاصل کرنے کے لیے۔ عابد نے لیکچر دیا۔ لیکن یار، تم یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ تعویذ اینی نہیں رکھے ہیں، جبکہ وہ آفرین کے متعلق جانتی بھی نہیں اور میں نے اس کی کبھی حق تلفی نہیں کی۔ سجاد کی آواز کچھ کمزور سی تھی، جیسے اسے بھی یہ یقین ہو چلا ہو کہ یہ تعویذ انیزہ نہیں رکھے ہوں گے۔ اس یقین کی ایک ٹھوس وجہ ہے۔ جہاں تک جاننے کی بات ہے، تمہارا اور آفرین کا معاملہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ تمہاری فیملی کے بہت سے لوگ جانتے تھے کہ تم آفرین سے شادی کرنا چاہتے تھے، سو کسی عزیز نے ہی اسے اطلاع دے دی ہوگی۔ ممکن ہے، لیکن اپنے یقین کی وجہ تو بتاؤ، سجاد نے بے قراری سے پوچھا۔ یار کوئی 20 دن پہلے کی بات ہے، میں اپنی بڑی بہن کے ساتھ ایک بزرگ خاتون کے آستانے پر گیا تھا۔ یہاں سے قریب ہی ہے۔ میں اگرچہ ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا، لیکن آپا کی دل شکنی مجھے گوارا نہیں تھی۔ اولاد کی خاطر جہاں کسی بزرگ کا سنتی ہیں، دعا کرانے پہنچ جاتی ہیں۔ چونکہ وہ بزرگ خاتون تھیں، لہٰذا مردوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میں باہر ہی آپا کا انتظار کر رہا تھا کہ میں نے انیزہ بھابی کو وہاں دیکھا، ساتھ ایک اور خاتون بھی تھی۔ میں نے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا، تم سے ذکر کرنے کا خیال ہی نہیں رہا، اور بھابی نے شاید مجھے دیکھا نہیں تھا، وہ کچھ گھبرائی ہوئی سی تھی۔ تم نے انیزہ کو صحیح طرح پہچان لیا تھا؟ آمنہ نے پوچھا۔ کیوں نہیں بھائی، اپنے ہاں دعوت میں کافی دیر ان سے گپ شپ رہی تھی۔ اوہ،
سجاد نے ایک گہرا سانس لیا اور ہاتھ میں پکڑے تعویذ ٹیبل پر ڈال دیے۔ بیچاری عورت ایک اپنے مرد کے محبت پانے کے لیے کیا کیا نہیں کرتی۔ اور دیکھ لو سجاد، انیزہ جیسی لڑکی جس نے امریکہ میں تعلیم پائی ہے، وہ بھی اس بات سے خوفزدہ ہے کہ کہیں تم آفرین کی محبت میں اتنا آگے نہ نکل جاؤ کہ اسے فراموش کر دو۔ زویا کو تو موقع چاہیے ہوتا تھا تقریر کرنے کا۔ سنو سجاد، تمہاری بیوی تم سے محبت کرتی ہے۔ جانتا ہوں، سجاد نے آہستگی سے کہا۔ جانتے ہو تو پھر اس کی محبت کی قدر بھی کرو۔ آفرین تمہاری منزل نہیں ہو سکتی، کیوں بھٹک رہے ہو؟ سجاد خاموش ہو رہا تو اس نے ٹیبل سے تعویذ سمیٹ کر اس کی طرف بڑھائے۔ یہ لو، انہیں رکھ لو اپنی پاکٹ میں۔ ہماری باتیں تو اثر نہیں کرتی، شاید یہی اثر کر جائیں۔ سجاد نے جھیم کر تعویذ دوبارہ ٹیبل پر ڈال دیے۔ فضول بولتی ہو تم زویا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو تمہاری محبت پانے اور تمہیں آفرین کے سحر سے بچانے کے لیے بزرگوں سے تعویذ حاصل کرتی پھر رہی ہے، اس کی محبت میں کوئی شک نہیں۔ ابھی زویا کی بات مکمل ہوئی تھی کہ آمنہ کے فون کی بیل ہوئی۔ آمنہ نے ریسیو کیا اور مسکرا کر سجاد کی طرف دیکھا۔ تمہارا ہے، آفرین کا۔ سجاد نے ریسیور لے لیا۔ سوری آفرین، میں نہیں مل سکتا، بلکہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم آئندہ کبھی نہیں ملیں گے اور نہ ہی بات کریں گے۔ یہی ہم دونوں کے لیے بہتر ہے، اور تم بھی اپنی امی کو زیادہ پریشان نہ کرو اور اس ڈاکٹر والے پرپوزل کے لیے ہاں کر دو۔ تمہیں میری قسم، میں ہمیشہ تمہاری خوشیوں کے لیے دعا گو رہوں گا۔ اس نے ریسیور کریڈل پر ڈالا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ یقیناً اسے تنہائی کی ضرورت تھی۔ بہرحال تعویذوں نے کام کر دکھایا۔ آمنہ خوش دلی سے مسکرائی، اور اسی خوشی میں ایک ٹریٹ میری طرف سے، احمد نے نعرہ لگایا۔ یار تم ٹریٹ لینے یا دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ اور اب ایک خبر، میں نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ٹھیک 2 ہفتوں بعد میرے چچا بحرین سے آ رہے ہیں اور ماں بدولت بھی بیوی کو پیارے ہونے والے ہیں۔ میں نے کہا لگایا، لیکن میرے اندر جیسے کہیں کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا تھا، اور ہنستے ہنستے میری نگاہ زویا پر پڑی تو مجھے اس کا چہرہ بجھا بجھا سا لگا۔ اور میں کس قدر مجبور ہوں زویا احمد۔ میں نے ایک گہری سانس لی کہ میں تمہیں بتا بھی نہیں سکتا کہ میں نے تمہیں کتنا اور کس قدر چاہا ہے۔ مگر یار یہ واقعہ یعنی منگنی وغیرہ کب ظہور پذیر ہوا؟ تم نے ذکر تک نہیں کیا کہ کہیں یہ منگنی کی ٹریٹ نہ دینی پڑے۔ لیکن ٹریٹ تو ہم لے لیں گے، اور جناب زبردستی، احمد نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ دراصل میں نے زویا کے چہرے سے نگاہیں ہٹا لیں۔ میں جب یہاں آیا تھا تو پہلے ہی بن چکا تھا، یعنی وہی بچپن کا شخصانہ۔ بچپن تو نہیں کہہ سکتے، بہرحال 3 سال قبل یہ حادثہ ظہور پذیر ہوا تھا۔ اور اب ایک اور نیوز بھی سن لیں کہ میرا ٹرانسفر اسلام آباد برانچ میں ہو گیا ہے اور اگلے ہفتے میں وہاں جا رہا ہوں۔ لگتا ہے آج انکشافات کا دن ہے، عابد نے تبصرہ کیا۔ لیکن یار یہ زیادتی نہیں ہے کیا؟ تم بات سے کہہ کر ٹرانسفر رکوا لو، احمد نے احتجاج کیا۔ اب احمد کو کیا پتا کہ میں نے اس ٹرانسفر کے لیے کتنی کوشش کی تھی، کتنے بہانے بنائے تھے، اور ملاقات تو ہوتی ہی رہے گی۔ میں پھیکی سی ہنسی ہنسا۔ زویا تم بہت خاموش ہو، احمد نے اچانک اس کی طرف دیکھا۔ ہاں نہیں تو، بہت مبارک ہو شوبی، بہت خوشی ہوئی۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی، لیکن یہ ٹرانسفر ہضم نہیں ہو رہی۔ بہت دھلی دھلی اور شفاف مسکراہٹ تھی، لیکن آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی جسے شاید میں نے ہی محسوس کیا، اور اس کی آنکھوں کی نمی میرے اندر دور تک مجھے بھگوتی چلی گئی۔ لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی کمزور لمحے میں اپنے جذبوں کا اظہار کر بیٹھوں، اور کل کو میری بیوی بھی میری محبت پانے کے لیے تعویذ لیتی پھرے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ میں زویا کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤں، اور وقت ہولے ہولے خود ہی اس کا نقش مدھم کر دے گا۔ حضور یہ ٹرانسفر بہت ضروری تھی، میں نے آہستگی سے کہا کہ صرف زویا نے سنا۔ باقی تینوں زور و شور سے میری شادی اور ٹرانسفر پر تبصرہ کر رہے تھے۔ زویا نے یکدم سر اٹھا کر مجھے دیکھا، لیکن میں اس کی آنکھوں میں اترتی حیرت اور ان میں پھیلتے تجسس امیز جذبوں کو جو میرے لیے اس کی آنکھوں میں آئے تھے دیکھنے کے لیے رکا نہیں، بلکہ تیزی سے باہر نکل گیا کہ سینے کے اندر کسی زخمی پرندے کی طرح پھڑپھڑاتے دل کو سنبھالنے کے لیے مجھے بھی سجاد کی طرح تنہائی کی اشد ضرورت تھی۔